اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکابر مجرمین میں سے 9 آدمیوں کا خون رائیگاں قرار دیتے ہوئے حکم دیا کہ اگر وہ کعبے کے پردے کے نیچے بھی پائے جائیں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان کے نام یہ ہیں: عبدالعزیٰ بن قتل، دوسرے عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ، تیسرے اکرمہ بن ابی جہل، چوتھے حارث بن نفیل بن وہب، پانچویں مقیس بن سبابہ، چھٹے حبار بن اسود، ساتویں آٹھویں ابن قتل کی 2 لونڈیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجب گایا کرتی تھیں، 9ویں سارہ جو اولاد عبد المطلب میں سے کسی کی لونڈی تھی، اسی کے پاس حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پایا گیا تھا۔ ابن قتل خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر لٹکا ہوا تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے قتل کر دو۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ ابن ابی سرحہ کا معاملہ یہ ہوا کہ اسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے جا کر جان بخشی کی سفارش کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جان بخشی فرماتے ہوئے اس کا اسلام قبول کر لیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر تک اس امید میں خاموش رہے کہ کوئی صحابی اٹھ کر قتل کر دیں، کیونکہ یہ شخص اس سے پہلے بھی ایک بار اسلام قبول کر چکا تھا اور ہجرت کر کے مدینہ آیا تھا، لیکن پھر مرتد ہو کر بھاگ گیا تھا۔ تاہم اس کے بعد کا کردار ان کے حسن اسلام کا آئینہ دار ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل نے بھاگ کر یمن کی راہ لی، لیکن اس کی بیوی خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر اس کے لیے امان کی طالب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امان دے دی۔ اس کے بعد وہ اکرمہ کے پیچھے پیچھے گئی اور اسے ساتھ لے آئی۔ اس نے واپس آ کر اسلام قبول کیا اور اس کے اسلام کی کیفیت بہت اچھی رہی۔ حارث مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت اذیت پہنچایا کرتا تھا۔ اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ مقیس بن سبابہ کو حضرت نمیلہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ مقیس بھی پہلے مسلمان ہو چکا تھا، لیکن پھر ایک انصاری کو قتل کر کے مرتد ہو گیا اور بھاگ کر مشرکین کے پاس چلا گیا۔ حبار بن اسود وہی شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی ہجرت کے موقع پر ایسا کچوکا مارا تھا کہ وہ حوض سے ایک چٹان پر جا گری تھیں، اور ان کی وجہ سے ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا۔ یہ شخص فتح مکہ کے روز نکل بھاگا، پھر مسلمان ہو گیا اور اس کے اسلام کی کیفیت اچھی رہی۔ ابن قتل کی 2 لونڈیوں میں سے ایک قتل کی گئی، دوسری کے لیے امان طلب کی گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ ابن قتل کی لونڈی ارنب ہے جو قتل کی گئی، اور سعد ہے یہ بھی قتل کی گئی، جیسا کہ ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سارہ کے لیے امان طلب کی گئی اور وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ خلاصہ یہ کہ 9 میں سے 4 قتل کیے گئے، 5 کی جان بخشی ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جن لوگوں کا خون رائیگاں قرار دیا گیا ان کے زمن میں ابو معشر نے حارث بن طلال خزائی کا بھی ذکر کیا ہے، اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ امام حاکم نے اسی فہرست میں کعب بن ظہیر کا ذکر کیا ہے۔ کعب کا واقعہ مشہور ہے، اس نے بعد میں آ کر اسلام قبول کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح کی۔ اسی فہرست میں وحشی بن حرب اور ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ بھی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح مردوں کی تعداد 8 اور عورتوں کی 6 ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں لونڈیاں ارنب اور سعد ہوں اور اختلاف محض نام کا ہو، یا کنیت اور لقب کے اعتبار سے اختلاف ہو گیا ہو۔